ویلکم ٹو آل فرینڈس. میں نیا یوٹیوب چینل ہے، پلیز سپورٹ کریے گا. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو سوری، معذرت. بٹ ایک بار کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو پسند آئے میری ریڈنگ. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عشق ریڈ کائنات بائی کائنات اجاز. رائٹر ہے جو ان کا نہیں پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا پلیز. انکل بولو نا پاپا کو پلیز. 3 سالہ چھوٹی سی کلی اپنے پاپا کی ٹانگوں سے چمٹی ہوئی بلکنے لگی. ہیر اٹھو. نہیں میرے پاپا. ہیر اٹھ جا میری جان. کسی نے پوری طاقت سے اس کے وجود کو جھنجھوڑا تو جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی. کیا ہوا؟ پھر سے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ ہانیہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا، ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو چننے لگی. کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر لڑکیوں کا رش زیادہ ہو جانا ہے، جگہ نہیں ملے گی. لاریب جو بھی شاور لے کر آ رہی تھی ان دونوں کو ساتھ جڑے بیٹھا دیکھا تو بولنے لگے. نہیں میں ٹھیک ہوں ہانیہ، تم بھی ریڈی ہو جاؤ. پتہ ہے نا ہمارا فائنل سیمسٹر جا رہا ہے تو لاپرواہی بالکل بھی اچھی نہیں. ہیر نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنی دونوں بیسٹ فرینڈز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. تمہیں پھر سے کوئی گندا خواب آیا ہے؟ لاریب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا. نہیں کچھ نہیں ہوا، اور یہ بیچاروں والی شکلیں نہ بناؤ تم دونوں، قسم سے مجھے چڑ مچتی ہے. وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولی، ساتھ ہی اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی، جبکہ دونوں پیچھے منہ بسور کر رہ گئیں. تمہارے ایگزام کی کیسی تیاری ہے؟ ہیر نے ان دونوں کو ایک ساتھ بس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ہانیہ سے پوچھا. تمہیں پتہ ہے میتھ مجھے زہر لگتی ہے، لیکن تمہاری مدد سے اتنی تیاری تو ہو گئی ہے کہ پاس ہو جاؤں. ہانیہ نے نروس ہوتے ہوئے کہا. ساتھ ہی اس کے دل میں خواہش اٹھی کہ وہ جا کر اس انسان کا قتل کر دے جس نے ریاضی جیسا منحوس سبجیکٹ بنایا ہے. یار سچی مجھے تو خود نہیں پتا میرا کیا ہوگا، اوپر سے آج اسائنمنٹ بھی ملنی ہے. یا اللہ رحم کرنا مجھ پہ. ہیر نے منہ بناتے ہوئے کہا. اچھا مذاق تھا، تیاری نہیں ہے. تم جیسا بندہ سویا سوال حل کر لے، اس لیے زیادہ ڈرامے بازی نہ کرو. لاریب ہیر کے سر پر کتاب مارتے ہوئے بولی، جس پر ہانیہ کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی کیونکہ یہ سچ تھا. ہیر کو یونی میں ریاضی کی ملکہ کہا جاتا، لیکن اسے میڈیا کی فیلڈ میں زیادہ دلچسپی تھی. وہ تینوں ہی اپنی پڑھائی کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ تھی، کیونکہ اس سے ان لوگوں کے خواب جڑے تھے. یونیورسٹی پہنچتے ہی ہانیہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ لاریب اور ہیر ایک ساتھ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ ان کا پہلا لیکچر شجاع سر کے ساتھ تھا جو بہت زیادہ سخت تھے. وہ اکثر ان کو مختلف اسائنمنٹس پر بھیجتے تاکہ وہ لوگ دماغی اور جسمانی طور پر ہمیشہ مضبوط اور شاخ و چبند رہیں. اوکے کلاس، ٹوڈے اسائنمنٹ ول کنسسٹ آف دا آؤٹ سائڈ ورلڈ، سم تھنگ یو ہیو نیور ڈن بیفور. کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سب اسٹوڈنٹس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، آپ لوگوں کو کچھ مخصوص شخصیات کے انٹرویو لینے ہوں گے، اور کس کا انٹرویو کسے لینا ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں. تمام اسٹوڈنٹس دلچسپی سے سر کو دیکھنے لگے جو فائنل لسٹ دیکھ رہے تھے، ساتھ آپس میں تبصرے کرنے لگے، جبکہ ہیر کے لب بھی خوشی سے مسکرانے لگے کیونکہ اسے چیلنجز بہت پسند تھے. اوکے سب خاموش. ان کی آواز کلاس میں گونجی تو سب کی چلتی زبانوں کو بریک لگا. لاریب. جی سر. اپنے نام کی پکار پر وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی. میں تمہیں سعودی ایمبیسی بھیج رہا ہوں. تمہیں وہاں کے لوگوں سے جتنی ہو سکے اتنی انفارمیشن نکلوانی ہے، اور ہاں کچھ ایسی انفارمیشن لا کر دو جو کام کی ہو، نہ کہ ایسی جو پہلے ہی سب کو معلوم ہو. اوکے سر. وہ پرجوش لہجے میں بولی. عادل تم پاکستانی ایمبیسی میں جاؤ گے، ہوٹل جانا ہے اور وہاں اس کے مینیجر کا انٹرویو لانا ہوگا. پی سی اور لیزا تمہیں ایسے ہی ایک ایک کر کے سب کو شجاع سر اسائنمنٹ دینے لگے جس سے وہ سب مطمئن تھے، جبکہ ہیر شدت سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی. اب آخر میں ہیر میری سب سے اسٹرانگ اور ضدی اسٹوڈنٹ. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئے کیونکہ ہیر نے ہمیشہ انہیں چیلنج کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے مشکل اسائنمنٹ دیتے آئے تھے جس میں وہ ہر بار کامیاب ہوئی، اس لیے وہ شجاع سر کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی. کیا خیال ہے تمہیں ایک اور چیلنج کی طرف بھیجوں اور تمہارے پاس انکار کا آپشن ہی نہ ہو؟
گو اہیڈ سر، مجھے چیلنجز سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ یہ مجھے مضبوط بناتے ہیں۔ ویسے بھی راستہ جتنا مشکل ہوگا منزل اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ ویسے بھی سر آپ نے تو وہ سنا ہی ہوگا، ڈونٹ سے وائی می، جسٹ سے ٹرائی می۔ میری لائف کا بس یہی فنڈا ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی، جس پر پوری کلاس تالیاں بجاتے ہوئے مسکرانے لگی۔ یس گو ہیئر اینڈ کل اٹ، ایک لڑکا لاسٹ ٹیبل سے چلانے لگا جس پر پوری کلاس ہنس پڑی۔ اوکے پھر ہیر، شجاع سر پرسکون لہجے میں بولے، ساتھ ان کے لب ہلکے سے مسکرائے۔ ہیر کو ان کی یہ مسکراہٹ ایسی لگی جیسے وہ کوئی سے بہت بری خبر سنانے لگے ہیں۔ ہیر، میں تمہیں سینٹرل جیل بھیج رہا ہوں جہاں سے تمہیں دنیا کے سب سے خطرناک سیریل کلر برنیڈو کا انٹرویو لانا ہوگا۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی پوری کلاس میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ہیر سمیت ہر ایک کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ ہیر کو ایک دم کمرے میں ہوا کم محسوس ہونے لگی کیونکہ وہ کوئی عام سیریل کلر نہیں تھا، وہ انسانی شکل میں درندہ تھا، ایسا درندہ جس کا ذکر مائیں رات کو اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کرتی تاکہ وہ خوف سے سو جائیں۔ کیا لیکن سر انکار کی آپشن نہیں ہے ہیر، وہ اس کے الفاظ درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے بولے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی توجہ کلاس کی جانب کی۔ اپنی آئی ڈیز اور اسٹوڈنٹ پاس ساتھ میں لے جانا مت بھولنا کیونکہ اس کے بغیر تم لوگوں کو انٹری نہیں ملے گی۔ یہ اسائنمنٹ تم سب کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ فائنل ہے۔ اگر تم لوگ یہ اسائنمنٹ کرنے میں ناکام رہے تو مجھے افسوس ہے تم اپنی گریجویشن بھی مکمل کر پاؤ گے کیونکہ میں تم سب کو فیل کر دوں گا۔ شجاع سر کے الفاظ پوری کلاس میں ہلچل مچ گئی۔ ہیر، تم کیا کرو گی؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ لاریب نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیا؟ تم نے سر کے الفاظ سنے لاریب؟ مجھے ہر حال میں گریجویٹ ہونا ہے۔ تم جانتی ہو یہ پڑھائی ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اٹس اے رسک یو آر ٹیکنگ ہیر، اے ڈیڈلی ون، وہ لب بھینچتے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے لیکن مجھے کرنا ہی ہوگا۔ ویسے بھی میں سینٹرل جیل کے انچارج میرے انکل ہیں، میں ان سے بھیک مانگ لوں گی، میں ان کے سامنے تب تک گڑگڑاؤں گی کہ جب تک وہ مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی، یو آر مائی اسٹرانگ گرل، مجھے پتا ہے تم کر لو گی لیکن پلیز اس کا انٹرویو لینے سے پہلے اس کے بارے میں انٹرنیٹ یہاں کے اسٹوڈنٹ سے مکمل انفارمیشن لے لینا تاکہ تمہیں تھوڑی مدد مل جائے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی جبکہ ہیر کا سوچ کر ہی سر چکرانے لگا، جبکہ وجود ٹھنڈا پڑنے لگا کہ وہ دنیا کے سب سے خطرناک انسان کا انٹرویو لینے والی ہے۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد اس نے مختلف پروفیسرز اور اسٹوڈنٹ سے برنیڈو کے بارے میں پوچھا جن کے جواب کچھ یوں تھے، وہ 50 سال کا ہے، اس کے پاس دل نام کی کوئی چیز نہیں، وہ لوگوں کو ایسے مارتا ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ بیماری ہے، وہ مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، اگر انٹرویو لیتے ہوئے تم نے اس کے سامنے ایک غلطی سے بھی اسمائل کی تو وہ تمہیں اسی جگہ پر قتل کر دے گا، وہ ڈیول ہے، بے حس بے رحم سنگ دل، وہ بھی 49 سال کا ہے، اگلے سال 50 کا ہو جائے گا وغیرہ۔ ہیر کو باقی سب تو پتا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ 50 سال کا ہے۔ اوف اللہ جی بچا لینا مجھے، قسم سے مجھے ابھی نہیں مرنا، وہ لسٹ دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ آج کا دن ہیر کو کسی قیامت کے دن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جینز کے ساتھ لانگ شرٹ پہنی اور اوپر جیکٹ ڈالی، بالوں کو پونی کی شکل میں باندھا جس کی کچھ لٹیں اس کے سفید اور گلابی گالوں پر گرنے لگی۔ اس نے جلدی سے نوٹ بک، ریکارڈنگ ٹیپ اور پینسل اپنے بیگ میں ڈالی۔ یار مجھے یقین نہیں آ رہا تم برنیڈو کا انٹرویو لینے جا رہی ہو، ہانیہ نے لب چباتے ہوئے کہا۔ یار بس دعا کرنا زندہ لوٹ آؤں، جائے نماز پہ بیٹھ جا، ابھی سے تسبیح نکال لے میرے لیے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کارڈ گلے میں ڈالتے ہوئے بولی، ساتھ ایک نظر لاریب کو دیکھا جو شوز پہن رہی تھی۔ ہاں ہاں اوکے، ضرور دعا کروں گی، تم دونوں اپنا دھیان رکھنا، وہ ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ گڈ لک ہیر، لاریب نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا۔ تھینکس، گڈ لک ٹو یو، وہ بھی اس کے گلے سے لگتے ہوئے بولی۔ پھر دونوں اپنی اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے اور آج یہ منزل کسی ایک کی دنیا میں تہلکہ مچانے والی تھی۔ سینٹرل جیل ایسی جیل ہے جہاں دنیا کے سب سے خطرناک، ظالم اور بے حس قیدی قید ہوتے ہیں۔ ہیر نے اپنی دھڑکنوں
کو معمول پر لاتے ہوئے لابی کی جانب قدم بڑھائے اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے انکل کو ملنے کی درخواست کی، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی اپنے انکل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس بار تمہارے پروفیسر نے تمہیں کسی اسائنمنٹ پر بھیجا ہے، تمہارے پاس اسٹوڈنٹ پاس ہے، مطلب کوئی اسائنمنٹ ہے، کہیں میرا انٹرویو تو نہیں لینے آئی؟ میرے کان کھلے ہیں، شروع کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ ہی نروس ہوتے ہوئے اپنے لب چھپانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرے۔ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں، تو پھر کس کے لیے، کس قیدی کا انٹرویو لینا ہے؟ انہوں نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ جی